إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني فيا رباه عبد تائب من ذا سيأويني سوى رب غفور واسع للحق يهديني أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولمن خاف مقام ربہ جنتان. سورۃ الرحمن. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے اللہ کی حمد کے بعد اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور وہ تکبر سے بھی الگ تھلگ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی مغفرت ہوگی. حدیث قدسی میں ہے اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام. ترمذی ترغیب. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اس کو بھی دوزخ سے نکال لو جس نے مجھے کسی دن یاد کیا تھا یا کسی دن مجھ سے ڈرا. کسی دن بھی وہ مجھ سے ڈرا اور مجھ کو اس نے یاد کیا. میری محترم ماؤں اور عزیز بہنوں، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بحیقی اور ترغیب ان دونوں حدیثوں کی کتابوں میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا جس بندے کا بدن خدا کے خوف سے کانپ جائے، یعنی اللہ کے خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، تو اس کے گناہ اس طرح گر جاتے ہیں جیسے سوکھے درخت سے پتے گر جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اور ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب میں آپ کو ایک بنی اسرائیل کی سچی کہانی، سچی حکایت سناتی ہوں جس سے شاید ہم سبق حاصل کر سکیں اور ہم کو اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا ہے کہ آپ فرماتے
فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک آدمی تھا جو ہمیشہ دن رات برائیوں میں پھنسا رہتا تھا. کوئی بھی گناہ، کوئی بھی سیاہکاری ایسی نہیں تھی جو اس نے نہ کی ہو. نفس کی کوئی ایسی بری خواہش نہیں تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو. ایک مرتبہ ایک عورت کو 60 دینار دے کر زناکاری کے لیے تیار کرتا ہے. جب تنہائی میں وہ اپنے برے کام کے ارادے پر مستعد ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، وہ نیک بخت عورت تھرانے لگتی ہے، کانپنے لگتی ہے. اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں، چہرے کا رنگ فق ہو جاتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کفل حیران ہو کر پوچھتا ہے آخر اس ڈر اور وحشت کی کیا وجہ ہے؟ وہ پاک باطن، شریف النفس اور باعصمت لڑکی اپنی لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے جواب دیتی ہے، مجھے خدا کے عذابوں کا خیال ہے. ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے ہم پر یہ کام حرام کر دیا ہے. یہ فعل بد ہمیں ہمارے رب العالمین کے سامنے رسوا کرے گا اور یہ کام جو ہے حرام ہے. واللہ میں نے کبھی بھی خدا کی نافرمانی پر جرت نہیں کی. وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی پر جرت نہیں کی. ہائے کیا کروں، فقر و فاقہ نے، کم صبری اور بے استقلالی نے آج یہ روزے بد دکھایا کہ جس کی لونڈی ہوں، یعنی جس کی لونڈی ہوں، اللہ کی لونڈی ہوں، اس کے سامنے اس کے دیکھتے ہوئے اس کی نافرمانی کرنے پر آمادہ ہو گئی ہوں، اپنی عصمت بیچنے اور اپنے اچھوتے دامن پر دھبا لگانے کے لیے تیار ہو گئی ہوں. پھر کہتی ہے کہ اے کفل، بخدا خوف خداوندی مجھے گھلائے جا رہا ہے. اس کے عذابوں کا کھٹکا کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے. ہائے آج 2 گھڑی کا یہ لطف صدیوں تک خون تھکائے گا اور عذاب الہی کا لقمہ بنائے گا. پھر کہتی ہے اے کفل، خدا کے لیے اس بدکاری سے باز آ جا اور اپنی اور میری جان پر رحم کر دے. آخر خدا کو منہ دکھانا ہے. اس نیک نہاد پاک باطن خاتون کی پرتاثیر تقریر اور بے لوث سچی مخلصانہ خیر خواہی کفل پر اپنا گہرا اثر ڈالتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے دل کی بات ہوتی ہے تو دل میں اپنا گھر کرتی ہے. ندامت اور شرمندگی اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے. یہ کفل وہ تھا جس نے پوری زندگی اپنی عیاشی میں گزاری تھی اور کوئی بھی گناہ کا کام ایسا نہیں تھا جو اس نے نہیں کیا. لیکن اس عورت کی باتیں سن کر فوراً ہی پریشان ہو جاتا ہے اور ندامت اور شرمندگی اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے اور اللہ کے عذاب کی خوفناک شکلیں جو ہیں وہ اس کو در و دیوار سے دکھائی دینے لگتی ہیں. پھر وہ اپنے انجام پر غور کر کے اپنی سیاہ کاریوں کو یاد کر کے رو دیتا ہے اور کہتا ہے اے پاک باز عورت، تو محض ایک گناہ اور وہ بھی نہ کردہ پر، ابھی تو نے وہ گناہ کیا بھی نہیں ہے، اس قدر اپنے اللہ سے لرزاں و ترساں ہے، اتنا ڈر رہی ہے، ابھی گناہ تو نے کیا بھی نہیں. ہائے میری تو ساری عمر انہی بدکاریوں اور سیاہ اعمالیوں میں بسر ہو گئی. میں نے اپنے منہ کی طرح اپنے نامہ اعمال کو بھی سیاہ کر لیا اور کبھی بھی خوف خدا کو اپنے پاس نہیں آنے دیا. عذاب الہی کی کبھی بھول کر بھی پرواہ نہیں کی. ہائے میرا مالک مجھ سے کتنا غصہ ہوگا، اس کے عذاب کے فرشتے میری طاق میں ہوں گے، جہنم کے غیظ و غضب کی قہر آلود نگاہیں میری طرف ہوں گی، میری قبر کے سانپ بچھو میرے انتظار میں ہوں گے. مجھے تو تیری نسبت بہت زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، نہ جانے میدان محشر میں میرا کیا حال ہوگا. پھر کہتا ہے اے بزرگ عورت، گواہ رہنا، آج تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ رب کی ناراضگی کا کوئی بھی کام نہیں کروں گا، خدا کی نافرمانیوں کے پاس کبھی بھی نہ بھٹکوں گا. میں نے وہ رقم جو مقرر کی تھی وہ میں تم کو للہ دے دیتا ہوں. وہ جو رقم وہ جو پیسے اس نے مقرر کیے تھے وہ اس نے اس کو اللہ کے نام پر دے دیے اور اپنے ناپاک ارادے سے ہمیشہ کے لیے باز آ گیا. پھر وہ ایک طرف کونے میں بیٹھ گیا، وضو کر لیا
اور اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ استغفار کرنی شروع کر دی اور رو رو کر اپنے اعمال کی سیاہی دھوتا ہے، دامن امید پھیلا کر اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اے میرے اللہ میری سرکشی سے درگزر فرما دے، مجھے دامن عفو میں چھپا لے، میرے گناہوں سے چشم پوشی کر دے، مجھے اپنے عذابوں سے آزاد کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ساری رات دعا کرتا رہا اور اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا، اس کا نام کفل تھا، کفل کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوا ہے ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ تعالیٰ نے کفل کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور جو بھی آتا ہے وہ دروازے پر دیکھ کر بہت تعجب کرتا ہے، اللہ اکبر۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، آپ نے دیکھا 2 گھڑی کے خوف خدا نے عمر بھر کے گناہوں کو جلا کر بھسم کر دیا۔ سنیے اور اچھی طرح سنیے، خوف خداوندی تمام نیکیوں سے بڑی نیکی ہے اور تمام برائیوں سے بڑی برائی ہے۔ خوف خداوندی اور خشیت الہی اور تقوی کا نہ ہونا ہے۔ اس کے متعلق بھی ایک اور حکایت آپ کو سناتی ہوں۔ دیکھیے 2 گھڑی کے خوف خدا نے ساری زندگی گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ خوف خداوندی تمام نیکیوں سے بڑی نیکی ہے اور تمام برائیوں سے بڑی برائی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خشیت الہی اور تقوی کا نہ ہونا ہے۔ ایک اور آپ کو حکایت سناتی ہوں، اور یہ جھوٹی موٹی من گھڑت کہانی نہیں ہے، حکایت نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو سنائی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے زمانے میں ایک شخص تھا، گناہ کر کے اپنے نفس پر اس نے ظلم کر رکھا تھا، بہت ہی گناہ کیے تھے اور اس کو معلوم بھی تھا کہ یہ سب گناہ میں کرتا ہوں اور میں گناہ گار ہوں۔ مرتے وقت اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا جب میں مر جاؤں تو مجھ کو جلا دینا اور میری راکھ کو پیس کر ہوا میں اڑا دینا، خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر قادر ہو جائے گا تو سخت سزا دے گا، یعنی اگر اللہ رب العالمین مجھ پر قادر ہو جائے گا اور میرے گناہوں کو دیکھے گا تو مجھ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، مجھ کو بہت سخت سزا دے گا جیسی اس نے کبھی بھی کسی کو سزا نہیں دی ہوگی۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کی باپ کی وصیت کے مطابق ایسے ہی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو کچھ تجھ میں ہے جمع کر دے، یعنی جب مر گیا اس کی راکھ کو پیس کر اس کی لاش کو جلا دیا اور اس کی راکھ کو، ظاہر ہے وہ راکھ بن گئی تو پس گئی، اس کو انہوں نے ہوا میں جب اڑا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو کچھ تجھ میں ہے جمع کر دے۔ ہوا نے جتنی بھی راکھ آئی تھی اس کے اوپر زمین پہ اس نے ایک طرف جمع کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور وہ سب کی سب راکھ جو تھی ادھر ادھر سے جمع ہو کر ایک جگہ جمع ہو گئی اور وہ شخص جو تھا زندہ تیار ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس چیز نے ایسا کرنے پر آمادہ کیا تھا، یعنی تو نے اپنے بچوں کو یہ کیوں نصیحت کی تھی کہ تم جلا دینا اور پھر راکھ کو اڑا دینا، تو آخر ایسا کرنے پر تجھے کس چیز نے مجبور کیا تھا؟ اس نے کہا یا اللہ، اس بندے نے کہا یا اللہ تیرے خوف نے، میں تجھ سے ڈر گیا تھا، اس واسطے میں نے کہا جب میری خاک اڑا دی جائے گی، مجھ کو جلا دیا جائے گا تو پھر مجھ کو عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بخش دیا، میں نے بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خوف کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے، جو اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خدا سے ڈرنے والے کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ وہ حدیث تو آپ سب کو یاد ہوگی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا
اس کے سائے کے علاوہ جس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ انہی 7 آدمیوں میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جس نے اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اللہ کو یاد کیا تو اس کی دونوں آنکھیں جو تھیں برس پڑیں، بہہ پڑیں، آنسوں سے تر ہو گئیں اور اس کے آنسو نکل گئے۔ دراصل میری بہنوں، خدا کا خوف بڑی عبادت و اخلاص کی دلیل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیت اللہ حتی اصیب الارض من دموعہ لم يعذب یوم القیامہ، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کے خوف سے اتنا روئے کہ اس کے آنسو زمین پر گر جائیں تو قیامت کے دن اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ یہ حاکم اور ترغیب کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثة لا ترى أعينهم النار، عين حرست في سبيل الله، وعين بكت عن خشية الله، وعين كفت عن محارم الله۔ 3 قسم کے لوگوں کی آنکھیں دوزخ نہیں دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جو صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرے، دوسری وہ آنکھ جو صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرے اور روئے، یعنی آنسو نکل جائیں، اور دوسری وہ آنکھ جو رات بھر اللہ کے راستے میں جہاد میں پہرا دے، تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھے۔ اللہ 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 اللہ، اس چہرے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کو اپنے ڈر سے رونے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کو حرام چیزوں کو دیکھنے سے بچا لے اپنی رحمت اور برکت سے یا رب العالمین۔ ایک اور حدیث ہے میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا 2 قطرے اور 2 نشان اللہ کو بہت محبوب ہیں، بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ ایک قطرہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے نکل جاتا ہے، اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے نکل جاتا ہے، اور دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، یعنی جہاد وغیرہ میں خون کا قطرہ جو نکل جاتا ہے جسم سے۔ اللہ اکبر۔ یہ 2 آنسو، یہ 2 قطرے اللہ رب العالمین کو بڑے محبوب ہیں۔ اور وہ کون سے 2 نشان ہیں جو اللہ کو پسند ہیں؟ ایک وہ نشان جو جہاد میں اللہ کے راستے میں جسم پر پڑتا ہے، یعنی کہیں تیر کا نشان ہے یا پھر تلوار کا نشان ہے اور اس سے جسم پر نشان پڑ گیا، یہ نشان آپ کے اور میرے رب کو بڑا پسند ہے۔ اور دوسرا وہ نشان جو نماز پڑھنے سے، سجدہ کرنے سے گھٹنوں پر یا پھر پیشانی پر داغ پڑ جاتا ہے، گھٹا پڑ جاتا ہے سجدے کا، وہ نشان، یہ نشان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے ہی محبوب ہیں۔ اللہ اکبر۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس مومن کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو چہرے پر پڑ جائے، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ آج ہم بیکار باتوں میں، بیکار قصے اور کہانیوں میں آنسو نکال لیتے ہیں، کسی غم میں ہمارے اتنے آنسو نکلتے ہیں، لیکن ہم جہنم کو یاد ہی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اسی واسطے تو ہم گناہوں میں ملوث ہیں۔ ہر وقت ایک گناہ، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، خیال ہی نہیں آتا کہ یہ گناہ ہے اور میں یہ گناہ کیے جا رہی ہوں۔ اگر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو تو پھر ہم گناہوں سے بھی دور رہیں۔ اور اللہ کا خوف بھی ایک عبادت ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس آیت کو نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اے ایمان والو تم خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ آپ نے جب اس آیت کو تلاوت کیا تو ایک نوجوان جو سن رہا تھا بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو وہ بہت زور زور سے ہل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اے نوجوان لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت ہم سب کے لیے ہے یا صرف اسی کے لیے خاص ہے؟ فرمایا تم نے اللہ کے اس فرمان کو نہیں سنا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، جو بھی میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا یہ اس کے لیے ہے بشارت، اور حشر کے عذاب سے بھی ڈرتا ہے، میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور حشر کے قیامت والے دن کے عذابوں سے بھی ڈرتا ہے۔ یہ حدیث حاکم کی اور ترغیب میں ہے۔ نبی علیہ السلام اسی لیے نبی علیہ السلام بہت ہی زیادہ ڈرا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں جب آپ نماز پڑھتے تھے تو اتنا روتے تھے جب سجدے میں جاتے تھے، اور اتنا لمبا سجدہ کیا کرتے تھے کہ آپ کے سینے سے ہانڈی کے بھونے جیسی آواز آتی تھی، اتنا روتے تھے، اور اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم پڑ جاتا تھا، سوج جاتے تھے، پھٹ جاتے تھے آپ کے پیر، اتنا روتے تھے، اور اتنا اللہ کا خوف تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ایایا فرہبون و ایایا فتقون فلا تخشوا الناس واخشونی، صرف مجھ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو، صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے دلوں میں تو کہیں رشتہ داروں کا ڈر ہے، کہیں برادری کا ڈر ہے، کہیں لوگوں کا ڈر ہے، کہیں اس کا اور کہیں اس کا، فلان کا ڈر ہے کہ کہیں فلانا ناراض نہ ہو جائے، فلانا مجھ کو کچھ نہ کہہ لے، فلانا مجھے کہیں برا نہ کہہ دے، فلانا مجھے بدنام نہ کر دے۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، فلا تخشوا الناس واخشونی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس مجھ سے ڈرو اور کسی سے مت ڈرو۔ اللہ کا ڈر جس کے دل میں آ گیا اور ڈر سے اس کی آنکھ سے آنسو نکل گئے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ تو پھر اس سے اچھی کوئی بات ہے؟ کوئی بھی نہیں میری بہنوں۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قرآنی آیتیں ہیں جن میں خشوع اور خضوع کرنے والوں کو بڑی بشارتیں دی ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام اور اسلاف جو تھے خدا سے بہت ہی اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھتے تو بے اختیار دیر تک روتے رہتے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ خدا کے ذکر سے ان کے دل ڈر جائیں؟ اللہ اکبر۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، ہم کو اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ وہی ہم کو عذابوں سے بچانے والا ہے، وہی ہم کو جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نیک بندے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے بہت روتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک غلطی، صرف ایک غلطی کی وجہ سے پورا زمانہ، پوری زندگی روتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام نوح اس وجہ سے پڑا تھا کہ کثرت سے وہ رویا کرتے تھے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تو یہ حال تھا کہ وہ جب ذکر اللہ کرتے یا جب ان کے سامنے جہنم اور جنت کا ذکر کیا جاتا تو اللہ کے خوف سے وہ روتے روتے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ یا اللہ ہم کو بھی اپنا ڈر عطا فرما دے، اپنا خوف عطا فرما دے۔ اللہ اپنا رحم کر دے تمام مسلمانوں پر۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کا ڈر جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ جیسے ڈر اور رجا، ان دونوں حالتوں میں مسلمان کو رہنا چاہیے۔ رجا یعنی امید، اللہ کا ڈر بھی ہو اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھے، اور پھر اس سے ڈر کر دعائیں کرتا رہے اور اس کی عبادت میں مشغول رہے۔ جسے یہ دولت، ڈر جیسی دولت جسے حاصل ہوگی، وہ بہت بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ جس کے دل میں خوف الہی ہوگا وہ گناہوں سے دور رہے گا، اور اس کے لیے بڑے بڑے درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے دو جنتیں ہیں۔ مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ مطلب یہ ہے کہ جو شخص قیامت کے دن اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے، حساب کتاب کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے، اور اپنے نفس کو خواہشوں سے بچاتا ہے، بری خواہشوں سے بچاتا ہے، منکر باتوں سے بچتا ہے، بری باتوں سے بچتا ہے، اور سرکشی نہیں کرتا، زندگانی کے پیچھے پڑ کر آخرت سے غفلت نہیں کرتا، بلکہ آخرت کی فکر زیادہ کرتا ہے اور اسے بہتر اور پائیدار سمجھتا ہے، آخرت کو بہتر اور سب سے پائیدار اور ہمیشہ کی رہنے والی آخرت سمجھتا ہے، اور فرائض بجا لاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کیے ہیں ان کو پورا کرتا ہے، اور محرمات سے رکتا ہے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے رکتا ہے۔ قیامت کے دنوں سے ایک چھوڑ دو جنتیں ملیں گی۔ اللہ اکبر، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے آپ کو خواہشات سے، بری خواہشات سے روکتا رہا، اس کا ہی ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سے ڈرنے والا بنا دے، رونے والا، عاجزی کرنے والا، خشوع اور خضوع کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔